دینا کہ میں نے اپنے رب کے نام کا بولنے کا روزہ رکھا ہے، اور بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ تو حضرت سیدہ مریم نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا تو وہ لوگ کہنے لگے ہم سے تم مذاق کرتی ہو، ہم نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب دو۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو ماں کی گود کے اندر ہے وہ ہم سے کیا بات کرے گا؟ ابھی وہ برادری والے بنی اسرائیل کی قوم، حضرت سیدہ مریم کے قبیلہ والے ابھی یہ باتیں کر رہے تھے، نبی عیسیٰ ماں کی گود میں بول پڑے، قال انی عبد اللہ، کہنے لگے لوگوں چپ کر جاؤ، میری ماں کی ذات پر شان پر انگلی اٹھانے والوں چپ کر جاؤ، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میرے رب نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے رب نے نبی بنایا ہے۔ میں قربان جاؤں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود کے اندر فرماتے ہیں مجھے رب نے نبی بنایا ہے، ابھی چند دن ہوئے دنیا میں آئے ہوئے اور کہہ دیا مجھے رب نے نبی بنایا ہے، آتانی الکتاب، مجھے رب نے کتاب کی عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، میرے رب نے مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ آگے فرمایا وجعلنی مبارکا اینما کنت، فرمایا مجھے میرے رب نے برکت والا بنایا ہے، میں جہاں پہ بھی جاؤں۔ آئیے جو بات کہنا چاہتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے برکت والا بنایا ہے، میں جہاں پہ بھی جاؤں میں برکت والا۔ ماں کی گود کے اندر حضرت عیسیٰ اعلان کرتے ہیں مجھے میرے رب نے برکت والا بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر حضرت عیسیٰ جہاں قدم رکھے وہ جگہ برکت والی بن جائے تو پھر بتاؤ تو صحیح نا، حضرت عیسیٰ جن کے پیچھے ہاتھ باندھ کے مقتدی بن کے کھڑے ہیں، مقتدی بن کے جس امام کے پیچھے کھڑے ہیں، حضرت عیسیٰ کے امام کے وجود کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کے وجود مسعود کی برکتیں۔ صحابہ کرام تشریف فرمائے، رات ہو گئی، جب مجلس میں پاس ہوئی دور کہیں گھر تھا، صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اندھیرا ہے، رات کا وقت ہے، ہمارے پاس کوئی روشنی کا بندوبست نہیں ہے۔ یا رسول اللہ روشنی کا بندوبست نہیں ہے، اے پیارے اندھیرے میں ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا جائے، کوئی جنگلی درندہ نقصان نہ پہنچا جائے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا پھر وہ بھی بندوبست کرتے ہیں، جو کوئی لکڑی کی سوٹی لے کر آؤ۔ ایک صحابی گئے، ایک لکڑی کی تازی ٹہنی کاٹ کر لائے، میرے آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آقا کریم نے شاخ پہ ہاتھ مبارک رکھا، شاخ پہ ہاتھ لگانے کی دیر شاخ کے اندر سے روشنی نکلنے لگ گئی، ایسے جیسے کوئی سرچ لائٹ ہوتی ہے، ایسے جیسے کوئی ایمرجنسی لائٹ ہوتی ہے، دور دور تک اس کی روشنی پھیلنے لگی۔ صحابہ کرام دو سنگی تھے نکل پڑے، اب ایک چوک آ گیا، ایک کا گھر ادھر تھا، دوسرے کا گھر ادھر تھا۔ اب جس کے پاس روشنی تھی وہ کہنے لگا تیرے پاس تو روشنی ہے، جس کے پاس نہیں تھی وہ کہنے لگا اب آگے میں کیسے جاؤں گا؟ سوچنے لگے کیا کریں۔ ایک نے کہا اس ٹہنی کو توڑو، دو ٹکڑے کرو، ایک تم اپنے پاس رکھو، ایک مجھے دے دو۔ اب جب ٹہنی کو دو ٹکڑے کیا، ایک کے پاس تو پہلے، اب دوسرا ٹکڑا اس چکنے والی جگہ پہ لگایا، اس کے اندر بھی ویسے ہی روشنی پیدا ہو گئی، اس کے اندر ویسے چمک پیدا ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود برکت والا تو عیسیٰ کے امام کے وجود کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو عاشق کہتے ہیں جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ کہا تھا عرب کے اندر کہاں پڑ گیا، اب عرب کے قریش عرب کے قبیلے اکٹھے ہو گئے، سر جوڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے اور رات کے پاس چلتے جو
हमारा बड़ा पुत्र है, उसके सामने जाके माथा टेकते हैं कि हमें बारिश दिलाओ। किसी ने कहा नहीं हुबल के पास चलते हैं, किसी ने कहा नहीं उज़्ज़ा के पास चलते हैं, किसी ने कहा नहीं मनात के पास चलते हैं। मसले होने लगे, एक बंदा खड़ा हो गया, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, और जो अरब का सबसे ज्यादा इज्जत वाला है उसके पास चलते हैं। कहने लगे क्या तुम्हारी मुराद हजरत अबू तालिब है? हाँ हाँ, हजरत अबू तालिब के पास चलते हैं। हजरत अबू तालिब के पास सारे गए, कहने लगे अबू तालिब बारिश नहीं होती, कहत साली का आलम है, हर तरफ रोड़ा ही रोड़ा है, मार कर रहे हैं, तुम हमारे अंदर सबसे ज्यादा इज्जत वाले हो, हमारे लिए दुआ करो। हजरत अबू तालिब ने कहा चलो दुआ के लिए चलते हैं। हजरत अबू तालिब ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका करीम आपकी उम्र मुबारक, ये ऐलान नबूवत से पहले की बात है, 15 से 20 साल के दरमियान मेरे आका करीम की उम्र है। हजरत अबू तालिब ने हुजूर का हाथ पकड़ा, आका करीम को खुले मैदान में ले गए। हजरत अबू तालिब ने कहा ऐ लोगों तुम मेरे पास आए हो, मैं अपने उस बेटे को कहता हूँ मैं दुआ वास्ते आते हो, मैं इसको दुआ के लिए कहता हूँ। हजरत अबू तालिब ने जब हुजूर को दुआ के लिए कहा, अल्लाह के महबूब करीम ने ये दुआ के लिए हाथ उठा दिए। ऐलान नबूवत से कम से कम 20 से 22-23 साल पहले की बात है। आका करीम ने हाथ उठाए, इधर हाथ उठे, चारों तरफ से बादल आना शुरू हो गए। अभी दुआ मुकम्मल नहीं हुई, वहीं बारिश बरसना शुरू हो गई, वहीं बारिश बरसना शुरू हो गई। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में भी जब कुरैश मक्का हुजूर का इनकार करते थे ना, तो आका करीम फरमाते थे ओ गल भूल गई है, वो बात तुम्हें याद नहीं है जब बचपन में तुम्हारे बारिश नहीं होती थी तो मुझसे दुआ करवाई थी तो रब ने बारिश दी थी, तो उसी रब का कलमा पढ़ो वो और तुम पर मेहरबानियां करेगा। एक मरतबा हिजरत मदीना के बाद ऐलान नबूवत की हिजरत मदीना, एक बंदा आ गया, मेरे आका करीम नमाज पढ़ जुमा की नमाज का खुतबा दे रहे हैं, बंदा खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह हलाकनी व हलाकल अमवाल व हलाकल मवाशी, ऐ या रसूल अल्लाह मैं भी हलाक हो गया, मेरा माल भी हलाक हो रहा है, या रसूल अल्लाह मेरी सारी खेतियां उजड़ रही हैं, दुआ कीजिए रब ताला बारिश बरसाए। अल्लाह के महबूब करीम जुमा का दिन है, हिजरत मदीना की बात है, मस्जिद नबवी नहीं तामीर हुई थी, खजूरों के पत्तों का छत बना हुआ था। आका करीम ने दुआ फरमाई, अल्लाह के महबूब करीम ने ये दुआ के लिए हाथ उठाए, हाथ उठते जा रहे हैं, इधर हाथ इकट्ठे जुड़े, चारों तरफ से बादल घटा बन के छा गए और बारिश बरसना शुरू हो गई। अभी जुम्मा की नमाज शुरू नहीं हुई थी, वही खुतबा जारी था, बारिश हुई, छत चमकने लगे, छत तोड़ लगे, आका करीम की दाढ़ी मुबारक से कतरे नीचे गिर रहे थे। मैं कुर्बान जाऊं उस दुआ के क्या कहने, अल्लाह के महबूब करीम की शान देखिए। आशिक कहते हैं तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, फकत एक इशारे से सबकी निजात हो के रही, जो दिन को शब कहा, जो शब को दिन कहा तो दिन निकल आया, सोना दिहाड़ी आके ना रात है, रात दिन राती आके दिहाड़े ते दिहाड़े, जो शब को दिन कहा तो दिन निकल आया, जो दिल को शब कहा तो रात हो के रही। अगर अल्लाह का महबूब दिन को रात कह दे तो उसी वक्त रात हो जाती है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पता नहीं है तो आका करीम के सफरे मेराज को उठा के देखिए, मेरे आका करीम वापस मेराज से आए, मेरे आका करीम ने मेराज के हाल बयान किए, और में से एक बार मेरे आका करीम आपने फरमाया मैंने
تین قافلے دیکھے، ایک طلوع کے وقت آئے گا، ایک رات کے وقت آئے گا، ایک غروب کے وقت آئے گا۔ طلوع والا قافلہ بھی آ گیا، سوال کے ٹائم والا قافلہ بھی آ گیا۔ اب طلوع والے قافلے کا انتظار، ادھر مکہ کے کافر بھی پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑے ہو گئے، ادھر صحابہ بھی چوٹی پہ کھڑے ہو گئے، ادھر صحابہ انتظار میں تھے، اللہ کے نبی کی زبان سے بات نکلی ہے پوری ہو کے رہے گی۔ ادھر کافر انتظار میں تھے، ادھر اگر سورج ڈوبا قافلہ نظر نہ آیا ہم تالی بجا کے اعلان کریں گے نبی کوئی نہیں ہے۔ دونوں پارٹی انتظار میں ہیں، ادھر کافر بولا دیکھو سورج غروب ہوا قافلہ نظر نہیں آیا، ادھر صحابی بولا لعنت ہے تجھ پر، وہ دیکھ سامنے قافلہ نظر آ گیا، قافلہ آ گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بڑا پریشان تھا کہ پتہ نہیں اگر آج قافلہ لیٹ ہو جائے گا نا سونیا پھر انہاں سن چڑھنا کوئی نہیں، انہاں سن چڑھنا کوئی نہیں، یہ گل پوری نہ ہوتی۔ آقا کریم مسکرا پڑے، آقا کریم نے فرمایا بات یہ ہے کہ قافلہ لیٹ ہو گیا تھا، ڈاکو پڑ گئے، قافلہ لیٹ ہو گیا۔ سونیا پھر آقا کریم نے فرمایا میرے رب نے سورج کو حکم دے دیا خبردار تجھے غروب ہونے کی اجازت نہیں ہے جب تک میرے نبی کی بات پوری نہیں ہوتی۔ جو دن جو شب کو دل کہا تو دل نکل آیا، جو دل کو شب کہا تو رات ہو کے رہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہو گئی، بارش آنے لگ گئی، ہفتہ گزر گیا، اتوار گزر گئی، پیر کا دن، منگل بدھ جمعرات، پھر جمعہ آ گیا، مسلسل بارش، ایک دن بھی ایک لمحہ کے لیے بارش نہیں رکی۔ آقا کریم کی بارگاہ میں پھر کوئی بدو آ گیا، کھڑا ہو گیا، جمعے کا دن ہے، خطبہ دیا جا رہا ہے، بدو کھڑا ہو گیا، ہاتھ مان کے کہنے لگا سونیا پہلے کام سالی کی وجہ سے ہلاک ہو رہے تھے، اب سیلاب کی وجہ سے ہلاک۔ سونیا پہلے روڑا مارتا پیا، ہن سیلاب مارتا پیا۔ آقا کریم مسکرا پڑے۔ اب میں نے سیرت کی کتب میں ایک بات پڑھی ہے کہ حضور نے حضرت مولا علی شیر خدا کی طرف دیکھا، حضور نے حضرت علی کی طرف دیکھا، میرے آقا کریم نے فرمایا کاش آج میرے چچا ابو طالب ہوتے، یہ بات سنتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ حضرت مولا علی کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کا اشارہ اس واقعہ کی طرف ہے جب ابو طالب میرے والد نے آپ کو دعا کے لیے کہا تھا، آپ نے دعا کی تھی، تب بارش ہوئی تھی۔ سونیا اعلان نبوت کو پہلے سے تیری یہ شان ہے، ہن تیری شان دارن کی۔ اس وقت حضرت ابو طالب نے اشعار کہے تھے، تو حضرت علی نے کھڑے ہو کے وہ سارے شعر حضور کے سامنے پڑھے۔ یا رسول اللہ یہ وہ کلام ہے جب میرے باپ حضرت ابو طالب نے آپ کا وہ معجزہ دیکھا اعلان نبوت سے پہلے، انہوں نے یہ کلام پڑھا تھا۔ سونیا شاید تھوڑا اشارہ اسی کلام والے پاس، میں قربان جاؤں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران اعلان نبوت سے پہلے عرب کے اندر دو تاریخی واقعات رونما ہوئے، ایک حرب الفجار، ایک جنگ ہوئی جس کے مختلف محرکات تھے، اس کے اندر میرے آقا کریم کا بڑا کردار تھا۔ پھر ایک معاہدہ ہوا جس حلف الفضول کہتے ہیں، وہ معاہدہ تھا کہ عرب کے کچھ جوان تھے مکہ کے جو بت پرستی سے بھی بیزار تھے، جرم سے ظلم سے بھی بیزار تھے، وہ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا یار کوئی تنظیم بنائیے، کوئی کمیٹی بنائیے، کوئی پارٹی بنائیے کہ اسی رل کے مظلوم دی مدد کریے، ظالم دا مقابلہ کریے۔ تو سب نے کہا پارٹی دی بنائیے، پر پارٹی دا صدر کون ہوئے؟ سب کی نظر آقا کریم پر۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، حضور کی عمر مبارک تقریباً 20 سال کے قریب ہے اس وقت۔ آقا کریم اس پارٹی کے چیئرمین نامزد ہوئے۔ اب ہوتا کیا ہے، جہاں پہ بھی کسی پر ظلم ہوتا ہے یہ پارٹی پہنچ جاتی ہے، چاہے کسی کی ڈنڈا دکھانا پڑے، کسی کو
سمجھانا پڑے سمجھا ابو جان نے ایک مسافر پردیسی تاجر تھا اس سے مال لیا، مال لے کے کہا پیسے کل لے جانا، کل ہوا تو نہ دیتا جا کے کر پیسے. ابو جان نے کہا تو وہ اپنے قبیلے کے پاس گیا، قبیلے والے آ کے کسی سے بندی تھوڑے جائے مکہ دے 11 قبیلے قریشیاں دے اسی کدوں نہ دا مقابلہ کر سکتے سی نہیں. پھر واپس آیا، اس کو اس حلف و فضول والی کمیٹی کے بارے میں کسی نے بتایا تو وہ حضور کے پاس آیا، کہنے لگا میرے ساتھ ابو جہل نے ظلم کیا، آقا کریم نے دی تلوار ابو جہل سے فرمایا دے پیسے واپس کر نہیں دے تیری سیر تیری داؤن تے نہ راسی. ابو جہل نے اسی وقت پیسے نکالے اس کو واپس کیے. ایک تاجر حج کے لیے آیا تو اس کی جوان لڑکی تھی اس کے ساتھ، ایک قریشی نے اس کی لڑکی کو سے چھین لیا. وہ روتا ہوا اسی کمیٹی کے پاس گیا، جی میرے تے ظلم ہو گیا. وہ حضور کی سرپرستی میں سارے گئے تو تلواریں اور تیر نیام سے نکال کر اسے کہا لڑکی واپس کرتے ہوئے جو تمہارے گھر کو آگ لگا دیں. تو یہ دو تاریخ اسلام کے اندر بڑے اہم واقعات ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ملتی ہے کہ جو کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا وہ مختلف ادوار میں اس کی دیواریں گرتی رہی. کبھی ایک مرتبہ اس دوران سیلاب آیا اور اس سے کعبہ کی ساری دیواریں گر گئیں. بعد میں لوگوں نے ایسے پتھر جوڑ کے ایک ایسے جیسے پنجابی میں کھوڑا کہتے ہیں نا، کھولا سا بنا دیا، چھت بھی نہیں ہے، گارا بھی نہیں ہے، ایسے پتھر جوڑ کے اس پرانی نشانی والی جگہ پہ رکھ دیے. تو ایک دن قریش کے مکہ کے قریش اکٹھے ہوئے بھی کعبے دیسی متولیاں ساڈے گھر کوٹھیاں تے محلے تے رب دا گھر خالی پتھر نے، کیوں نہ اس کو ٹھیک کیتا جاوے. سب نے کہا بڑی اچھی بات ہے. ایک کھڑا ہوا کہنے لگا اس کو ٹھیک تے کر سو پر ادھے تے کمائی او لوے ہے جڑی سود تو بھی پاک ہوے، جڑی ناجائز نہ ہوے، جڑی حق حلال دی کمائی ہوے. او جب وہ ڈوٹ کیتی تے اس کمائی دے لوگ چند رکھے باقی سارے حرام دی کمائی ہوئے، سارے پیچھے ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے، سارے پیچھے ہٹ گئے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان نبوت سے پہلے کی یہ بات ہے. پھر بہرحال بات مختصر کروں، کعبہ کی 4 دیواریں تو 8 قبیلے تھے، 2 قبیلوں کو اکٹھا کر کے ایک دیوار ان کے حوالے کی گئی. جو مشرقی دیوار تھی جس میں کعبہ کا دروازہ تھا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خاندان کے حصے میں آئی. ایک خاندان کے حصے میں جو مزاب رحمت تھا، حدیم تھا، وہ آیا. ایک خاندان کے حصے میں پرلی دیوار، ایک خاندان کے حصے میں رکن یمانی اور حجر اسود والی دیوار آئی. تو یہ دیواریں بڑے زور و شور سے تعمیر ہونے لگی. لیکن جب حجر اسود کا معاملہ آیا تو سارے قبیلے جو آپس میں حلیف تھے وہ ساتھ حجر اسود لگانا یہ بڑی فضیلت والی بات ہے، یہ سنٹے سے نہیں رکھ کرتے ہیں. دوسری دیوار نے آخیا قسم نہیں یہ ایسا ہی رکھنا. تیسری والوں نے کہا نہیں ایسا رکھنا. چوتھی والے کہنے لگے نہیں ایسا رکھنا. سارے دعویٰ کرنے لگے حجر اسود کو کعبہ کی دیوار کے اندر ہم رکھیں گے. ادھر والے کہنے لگے ہم رکھیں گے، ادھر والے کہنے لگے ہم رکھیں گے، اس دیوار والے کہنے لگے ہم رکھیں گے، سامنے دروازے والی دیوار والے کہنے لگے ہم رکھیں گے. جھگڑا شروع ہو گیا. قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی. ایک بڑی عمر کا کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا جنگ مت کرو، ایک فیصلہ کرتے ہیں. شام ہو گئی، ایک کر دیا، گل سویرے تے چڑھ دیا. صبح سویرے ویکھدیاں جیڑا بندہ سب تو پہلے مسجد حرام اندر آیا، جیڑا بندہ سب تو پہلے اسی او جیڑا فیصلہ کرسی او منظور کر لیسی. سب نے کہا ٹھیک ہے، سب نے کہا ٹھیک ہے. سارے قبیلوں کے چند لوگ تھوڑے تھوڑے اس انتظار میں وہیں پر بیٹھ گئے. صبح کا انتظار کرتے ہیں صبح کون آتا ہے. اپنی اپنی ٹولیوں میں مجلس سے لگا کے بیٹھ گئے. آدھی رات گزر گئی. نصف رات کے بعد تہجد کا وقت ہوا. سب کی نظریں آنے والے سارے راستوں پہ لگی ہے. اچانک ایک راستے کی طرف سے چلنے کی آواز آئی. ساروں نے کان کھڑے کیے، آنکھیں بلند کی کہ کون آ رہا ہے. اندھیرا تھا، پوری طرح نظر نہ آیا. آنے والا جب قریب آیا سب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہارا صادق الامین محمد. محمد آ گئے.
کہنے لگے ہون گل بن گئی ہن تے او آ گیا جڑا نا انصافی نہیں کرے گا وہ آ گیا جڑا صادق و امین ہے حق اور سچی بات کرے گا سارے اس بات پہ متفق بھی ہو گئے مطمئن بھی ہو گئے ہن جڑا ہے اس سچا فیصلہ کرے گا آگے سر کہ جی اسی ایک گل صلاح کیتی ہے ہن تسی دسو کی کرنا